بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح میں ہم نے سورہ اسراء بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کی تلاوت سماعت کی ہے۔ یہ دو صورتیں مکی ہیں اور دونوں کی دونوں نصف پارے پر مشتمل دو صورتیں ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری زمانے کی یہ صورتیں ہیں۔ اور ان دونوں صورتوں کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ مکہ میں رہنے والے جو قریش تھے وہ چونکہ آسمانی کتابوں سے ناواقف تھے، اس لیے گاہے بگاہے وہ یہودیوں سے کچھ معلومات لیا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودیوں سے یہ کہا کہ آپ لوگ ہمیں کوئی سوال بتائیں جو ہم اس شخص سے پوچھیں اور یہ جواب نہ دے سکے اور لاجواب ہو جائے تو پھر ہم الزام دے سکیں گے کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرکین نے یہود کے کہنے پر 3 سوال پوچھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ یہ روح کیا چیز ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ تو یہ 3 سوال تھے۔ ان 3 سوالات کے جوابات ان 2 صورتوں کے اندر دیے گئے، اور روح کے متعلق اختصار سے مختصر جواب دیا گیا، اور اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں تفصیلی جواب دیے گئے۔ یہود نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر ان سوالوں کے جواب وہ دے دیتا ہے اور تفصیل سے دے دیتا ہے تو بھی بات ٹھیک نہیں ہے، اور سب کے جواب اجمالی دیتا ہے تو بھی بات درست نہیں ہے۔ اگر کچھ کا جواب تفصیلی دیا، کچھ کا جواب اجمالی دیا تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ چنانچہ ایک بات کا جواب تو اجمالی آیا کہ روح کیا چیز ہے، تو جواب آیا کہ قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ بس روح میرے رب کا ایک حکم ہے، بس اس سے زیادہ کوئی روح کے متعلق بات نہیں آئی۔ باقی ذوالقرنین کون ہیں، اصحاب کہف کون ہیں، ان سے متعلق تفصیل سے یہاں مسائل آگے اور ان کی تاریخ پر روشنی ڈالی۔ سورہ بنی اسرائیل جو ہے، چونکہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عرض کر رہا ہوں کہ مکی دور ہے اور مکی دور کے آخر کا زمانہ ہے، اور اب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ میں جانا ہے، اور مدینہ میں یہودیوں سے آپ کو سابقہ پڑے گا، اس لیے یہودیوں کی کچھ تاریخ یہاں دہرائی۔ پہلے رکوع کے اندر یہود کی تاریخ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی جو تاریخ شروع کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، 2 پیغمبروں سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے، اور ان کی تاریخ کا اختتام بھی 2 پیغمبروں پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ کل 2000 سالہ یہ زمانہ ہے، اور اس زمانے میں ان یہودیوں کے اتار چڑھاؤ اور ان کی ترقی اور تمدن اور مذہبی اعتبار سے بہت بڑھ جانا اور بہت ترقی، اور پھر جب مذہب کو انہوں نے چھوڑا تو جو تنزل ہوا اور جو اللہ پاک نے دوسری قوموں کو ان پر مسلط کیا، اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ یہاں 2 مرتبہ کی بربادی کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ بخت نصر نے چڑھائی کر دی اور بیت المقدس کو اس نے تہس نہس کر دیا، مکمل طور پر منہدم کر دیا، ختم کر دیا، اور یہودیوں کو قتل کر دیا، غلام بنا لیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے پھر ان کو اوپر لایا، اور پھر ان کی ترقی ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، پھر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بہت ترقی ہوئی، اور پھر جناب یہ اوپر آئے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد پھر جب انہوں نے مخالفت کی تو پھر سے اللہ پاک نے تیتوس نامی ایک بادشاہ ان پر مسلط کیا، اور اس نے پہلے سے بھی برا حشر کیا، اور پھر اللہ نے ایک قانون ذکر فرمایا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، کہ اللہ پاک کریم ہے، وہ تمہارے اوپر مہربان ہونا چاہتا ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ذکر کر کے مجھے اور آپ کو متنبہ کیا، اس امت کو متنبہ کیا کہ تمہارے اوپر جو عذاب کی شکلیں ہوں گی وہ شکلیں نہیں ہیں جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، یا شعیب علیہ السلام کی قوم پر، یا لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ یہ عذابات تمہارے اوپر نہیں آئیں گے کہ ایک ہی دم ساری کی ساری امت تباہ ہو جائے، یہ عذاب نہیں آئیں گے۔ کیسے عذاب آئیں گے؟
اس طرح کے عذاب کی شکلیں ہوں گی جیسا کہ بنی اسرائیل پر عذاب آئے کہ جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو اللہ نے کافروں کو ان پر مسلط کیا، پھر اللہ کی طرف رجوع کیا تو پھر سے ان کے حالات اللہ نے درست کر دیے، پھر نافرمانی کی، پھر اللہ نے کافروں کو مسلط کیا۔ گویا کہ یہاں عذاب کی صورت یہ رہے گی کہ کافروں کا تسلط آئے گا۔ اسی کی طرف رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا سارے کے سارے کافر تمہیں ترنے والا بنانے کے لیے اس طرح سے دوڑ پڑیں گے جیسے بہت سارے بھوکے لوگ ہوں اور ایک پلیٹ سامنے کھانے کی رکھی جائے اور اس ایک پلیٹ کی طرف کس طرح سے دوڑ کر سب پہنچیں گے، فرمایا اس طرح سے سارے کافر تمہارے خلاف جمع ہوں گے اور دوڑ کر تمہیں مارنے کی اور تہس نہس کرنے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بہت زیادہ، بہت زیادہ، بہت۔ کتنے زیادہ؟ جس طرح سے پانی کی جھاگ ہوتی ہے نا اس طرح سے تو ہوں گے۔ لیکن فرمایا تمہارے اندر دو بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، دو بیماریاں تمہارے اندر آ جائیں گی جس کی وجہ سے دنیا کا کفر تمہارے اوپر غالب آئے گا اور تمہیں مغلوب ہونا پڑے گا اور تمہیں ذلت اٹھانی پڑے گی، تمہیں رسوائیاں اٹھانی پڑیں گی اور تم آپس میں گتھم گتھا ہو جاؤ گے اور تم آپس میں لڑ جاؤ گے، اس لیے کہ تمہارے اندر دو بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ کیا دو بیماریاں؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، اتنی دنیا سے محبت، اتنی دنیا سے محبت کہ اس دنیا کے حاصل کرنے کے لیے ہر اللہ کی نافرمانی کرنا گزارا گوارا کر لیتا ہے، ہر دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے، ہر خواہش کو پانے کے لیے اور ہر دنیا کی مراد اور اقتدار اور مال اور دولت پانے کے لیے دڑا دڑ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ ہے حب الدنیا۔ دوسرا وکراہیت الموت، مرنا ناپسند ہو جائے گا تمہیں، مرنا تم نہیں چاہو گے۔ کیوں ناپسند ہو جائے گا؟ مرنا اسی کو اچھا لگتا ہے جس کا آخرت میں کوئی سامان بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ جہاں انسان اپنا سامان بھیجتا ہے نا وہاں جی لگتا ہے، اور جہاں کوئی سامان ہی نہ ہو وہاں کیا جی لگے گا؟ دیار غیر میں انسان کا کیا جی لگتا ہے؟ فرمایا ان عدتم عدنا، اگر تم پھر سرکشی کرو گے پھر ہم ایسے حالات لائیں گے، پھر امتوں کو ہم مسلط کریں گے اور پھر ظالموں کو تمہارے اوپر مسلط کریں گے۔ اور پھر فرمایا وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ تمہاری مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کو بھی منہدم کر دیں گے، مسمار کر دیں گے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تمہاری عبادت گاہوں کو اور تمہاری مقدس جگہوں کو بھی وہ تباہ کر دیں گے اور تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ یہ سمجھایا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ سنا کر اس امت کو سمجھایا۔ اب آئیے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ تم نے اپنے ملک کے اندر، ملک میں کہ آپ نہیں نفاذ کر سکتے مگر آپ اپنے گھر کے اندر نفاذ کر سکتے ہیں۔ آئیے وہ اصول ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر ان اصولوں پر آپ نے اپنی زندگی کو، اپنے گھر کی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی تو اللہ تمہیں ذلت سے بچا لے گا۔ کریں گے سارے بھائی؟ پکا ارادہ کریں میرے پیاروں، پکا ارادہ کریں۔ دیکھو آپ کا بھی بیٹھنا قیمتی بن جائے، میرا بھی بیٹھنا قیمتی بن جائے۔ یقین جانیے دل لگا کر محنت کے ساتھ، شوق اور لگن کے ساتھ ہم اب آپ کو اللہ کا کلام سناتے ہیں، جس طرح سے ہم سے بن پڑتا ہے ایک ایک حرف تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، آپ کے دل میں اترے، آپ اس سے اثر لیں اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دلوں پر اثر ڈالے۔ یہ مقاصد ہیں ان مجالس کے اور یہاں سنانے کے اور ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنے کے، یہ مقاصد ہیں۔ اور اس کے بعد یہ مفہوم جو ذکر کروں یہ آپ کے دل و دماغوں میں آ جائے اور میرے پیاروں کی زندگی بدل جائے۔ بس یہ طلب ہے کہ آپ کی زندگی، میری زندگی، آپ کی، ہم سب کی زندگی بدل جائے۔ چلو آئیے یہ جو نکات میں ذکر کروں گا یہ 14 نکات ہیں، 14 ان نکات کو ہم اپنے گھر کے اندر انشاءاللہ اپنے گھر میں ہم لانے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سب سے پہلا اصول اور قانون اسلامی ریاست کا یہ ہونا چاہیے اور آپ کے گھر کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بالادستی ہونی چاہیے۔ آپ اپنے گھر میں لکھ کر لگا دو، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ کی نافرمانی، نہ بیوی کی بات سنی جائے گی اس سلسلے میں، نہ ماں کی بات سنی جائے گی، نہ باپ کی بات سنی جائے گی، نہ اولاد کی بات سنی جائے گی، نہ معاشرے کی بات سنی جائے گی، نہ رسم و رواج کو دیکھا جائے گا۔ سب سے اوپر اللہ کے قانون کو، اللہ کے حکم کو ہم رکھیں گے۔ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اگر مجھے تنہا بھی ہونا پڑے تو مجھے یہ تسلیم ہے۔ عہد کرتے ہو اس کا؟
عہد کرتے ہو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے سارا خاندان کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، مجھے بتائیے اللہ کے واسطے مجھے بتائیے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا نہیں کٹے؟ ابو لہب آپ کا سگا چچا ہے نا، نہیں کٹا۔ ابو طالب آپ کا سگا چچا ہے نا، اور آپ کے کتنے اعزاء اقربا اور رشتہ دار ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کٹے، کٹ گئے۔ مگر انہوں نے کیا؟ انہوں نے اللہ کے حکم کو بالادستی دی، اللہ کے حکم کو انہوں نے ہمیشہ اوپر رکھا۔ خالد بن ولید کے باپ کون ہے؟ ولید بن مغیرہ۔ یہ وہ واحد آدمی ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر سخت 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 آیات اس کے بارے میں آئی۔ کفر پر مرا ہے، کفر پر خاتمہ ہوا ہے، مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سینے سے لگائے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خاندان نہیں ہے، عمار بن یاسر خاندان نہیں ہے، مالدار لوگ نہیں ہیں، مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو سینے سے لگایا، آپ کے دین کو سینے سے لگایا، اللہ نے دنیا کے اندر عزتیں دی گئی۔ تو یہ پہلی بات آ گئی ہے کہ اللہ کے حکم کی بالادستی ہوگی۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، دوسرا اصول، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس دنیا میں تمہارے لیے سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، کوئی دوست کا نہیں، کوئی عزیز کا نہیں، کوئی رشتہ دار کا نہیں۔ دوستوں کے پیچھے آج دوست ذلیل ہوتا ہے، دوستوں کے پیچھے آج جوان ذلت اٹھاتا ہے، دوستوں کے پیچھے آج تباہی اور بربادی کرتا ہے، دوستوں کے پیچھے آج ماں کو ناراض کرتا ہے، دوستوں کے پیچھے آپ باپ کو ناراض کرتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے قیامت کی نشانیاں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان نشانیوں میں سے 15 نشانیاں آپ نے بتائی ہیں، اور فرمایا جب یہ 15 چیزیں ہو جائیں تو پھر اللہ کے عذابوں کا انتظار کرو، پھر اللہ کے عذاب آئیں گے، جن میں ایک بات یہ ہے کہ ادنا صدیقہ و اقصی اباہ، کہ دوست سے کو گلے لگائے گا، باپ کو دور کرے گا۔ اطاع الرجل زوجته وعق امه، بیوی کی بات مانے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی بات مان کر ماں کی ماں دل میں صدمہ لے کر رات کو سوئے، باپ دل میں صدمہ لے کر اور باپ آنسو لے کر سوئے، اور یہ اولاد سمجھے کہ یہ میری کامیابی ہے۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ اللہ پاک یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو سب سے بلند ترین حق ہے وہ تمہارے ماں باپ کا ہے، ماں باپ کا ہے، کسی صورت ان کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے حکم کے خلاف بات کہیں تو وہاں اطاعت نہیں کرنی، اگر کافر بھی ہیں تو تب بھی ان کی اطاعت کرنی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، تب بھی دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ 5 حقوق سمجھائے، اگر بڑھاپے کو پہنچ آئیں اف نہیں کہنا۔ نمبر 2 جھڑکنا نہیں ہے، زور سے بات نہیں کرنی ماں کے سامنے، باپ کے سامنے جھڑک کے بات نہیں کرنی ہے، اونچی آواز، باپ کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو، اشارے سے یوں ہاتھ ہلا ہلا کے، یہ باپ کے سامنے بے ادبی ہے، سوء ادب ہے۔ اور فرمایا وقل لہما قولا کریما، پیار سے بات کرو، ادب سے بات کرو، پیار سے بات کرو، ادب سے بات کرو۔ جب تم چھوٹے تھے تمہارے سے تیری ماں کس طرح سے بات کرتی تھی، تمہاری ضد کو اور تمہاری انا کو اور تمہاری ہڈ درمی کو ماں کس طرح سے پورا کرتی تھی، باپ کیسے پورا کرتا تھا، اور اگر وہ چیز تیرے لیے مضر بھی ہوتی تو تب بھی تیرا دل کیسے بہلاتے تھے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے میں آ جائیں، چونکہ یہاں بات بڑھاپے کی آ رہی ہے، وہ تمہارے سے ایسا تقاضا کریں جو ان کے لیے مفید نہ ہو، جو نقصان دہ ہو، تب بھی تجھے سختی سے جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، پیار سے بات کرنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے یوں جھک کے کھڑے ہونا ہے، عاجزی سے کھڑے ہونا ہے، اکڑ کے نہیں، سینہ تان کے نہیں، آنکھیں نکال کے نہیں، آنکھیں دکھا کے نہیں۔ ماں نے کوئی لفظ کہا، چہرے پر ترشروئی آ گئی، کیوں؟ باپ نے کچھ بات کہی، چہرے پر سروٹیں آ گئیں، بہت بدترین رویہ ہے یہ جوان کا آج باپ کے ساتھ، اور یہ آج ماں کے ساتھ بدترین رویہ ہے۔ فرمایا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ 4 حقوق ادا کرنے کے بعد بھی سمجھایا اگر تو ساری رات بھی ماں باپ کے سامنے یوں جھک کے کھڑا رہے اور ماں باپ تیرے سوئے رہیں اور تو یہاں جھک کے کھڑا رہے، تب بھی تو نہیں حق ادا کر سکتا، بالآخر مجبور ہو کر تو یہی کہے اے میرے رب میں تو نہیں حق ادا کر سکا، اے اللہ تو ہی اپنی شان کے مطابق ان پر رحم فرما، اس لیے کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ یہ ہے ماں باپ کا حق۔ تیسرا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قرابت داروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔
اسلامی معاشرہ یہ ہمیں سمجھاتا ہے، اپنے گھر میں دیکھو، اپنے اعزاء اقربا میں کوئی قرابت دار، کوئی رشتہ دار، کوئی مستحق زکوٰۃ ہے، آپ کے پاس زکوٰۃ کی آمدنی ہے، پہنچاؤ۔ آپ کے پاس فطرہ ہے، مستحق زکوٰۃ ہے آپ کا عزیز، پہنچاؤ۔ اولادوں کو نہیں لگتی، پہلے بھی بتا چکا ہوں، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی، آدمی اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا، اولادوں کو نہیں دے سکتا، مگر دائیں بائیں کے رشتہ داروں کو دیکھو، ان کے حق ادا کرو۔ اگر مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، نفلی مال سے امداد کر سکتے ہو وہ کرو، مال کی ضرورت نہیں ہے، خیر خیریت پوچھ لو، یہ تو کر سکتے ہو۔ والمسکین وابن السبیل، مساکین اور مسافروں، ولا تبذر، مسافروں کا حق، ولا تبذر تبذیرا۔ چوتھا یہ ہے کہ اسراف، تبذیر تبذیر تبذیر، سنیے گا میرا لفظ جو میں کہہ رہا ہوں، اسراف نہیں، اسراف نہیں، تبذیر۔ تبذیر کیا چیز ہے؟ جہاں پیسہ خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں پیسہ خرچ کرنا تبذیر ہے، جہاں پیسہ خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں حد سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے۔ دونوں حرام ہیں، اسراف بھی حرام ہے، تبذیر بھی حرام۔ بتاؤ نا، شادیوں پہ کتنے کتنے لگتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے اس کی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان شیاطین، فرمایا تبذیر کرنے والے یہ تو شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ جو بے جاں پیسہ بہاتا ہے، بے جاں پیسہ پانی کی طرح اڑاتا ہے، شادیوں پر، ناچ گانے والوں پر پیسے یوں پھینکتے ہیں، یوں پیسے پھینکتے ہیں، یہ تبذیر، اس کو کہتے ہیں تبذیر۔ پوچھا نہیں جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس وقت تک قدم نہیں ہلیں گے جب تک میدان محشر میں یہ سوال کا جواب نہ دے سکو کہ زندگی کہاں گزاری ہے، جوانی کہاں لٹائی ہے، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا ہے، جو علم دیا تھا اس پر کیا عمل کیا ہے، یہ سوال ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ہاں ولا تجعل یدک، بخل بھی نہ کر، اعتدال میں، خرچ میں اعتدال، اسلامی معاشرے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ پیسہ سب کا ایک شخص کے پاس سمٹ کے نہیں آ جانا چاہیے سود خوروں کی طرح، اعتدال رکھو، اور اعتدال میں ایسا اعتدال سے خرچ کرو، سارا مت خرچ کر دو کہ سارا خرچ کر کے کل تمہیں خود مانگنا پڑے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولادوں کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل مت کرنا۔ دینی علوم سے محروم رکھنا یہ بھی اولادوں کا قتل ہے، ایسا نہ کرنا۔ فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، انہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الزنا، خبردار، اسلامی معاشرے کی پاک دامنی کا تقاضا یہ ہے کہ زنا کے قریب تک نہ جانا۔ یہ نہیں فرمایا زنا کرنا نہیں، نہیں نہیں، قریب تک نہیں جانا۔ قریب جانے کا مطلب وہ اسباب جو زنا کی طرف لے کر جا رہے ہیں، وہ اسباب بھی اسلامی معاشرے میں مت اختیار کرنا، نظر کو مت غلط اٹھانا، مت غلط اٹھانا نظر کو، کان کو مت گندا کرنا، زبان کو غلط مت کرنا، ہاتھ سے غیر محرم کو چھونا مت ہاتھ لگانا، قریب تک نہیں جانا۔ اس راستے سے ہٹ جاؤ جہاں سے زنا کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے، ہٹ جاؤ اس راستے سے۔ چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، یہ سب غیر محرم رشتے ہیں، یہ سب غیر محرم رشتے ہیں۔ شادیوں کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر مکس گیدرنگ ہے، کیا کریں جی، حالات کا تقاضا۔ یہ کیا حالات ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی کر کے پھر ہم چاہیں کہ زندگی پرسکون گزرے، پھر ہم چاہیں کہ میاں بیوی کی زندگی پرسکون گزرے، کیسے ممکن ہوگا؟ اور ارشاد فرمایا ولا تقتلوا النفس، کسی کی جان کو مت نقصان پہنچاؤ، مت کسی کی ناحق کو کسی کو قتل مت کرو، یہ بڑا جرم ہے اگر تم نے کسی کو قتل کیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے سارے زمین اور سارے آسمان والے مل کر اگر کسی ایک کو قتل کر دیں اللہ ان سب کو جہنم میں ڈالے گا۔ قتل تمہیں پتہ ہے کتنا بڑا جرم، کتنا بڑا جرم ہے قتل کرنا، کسی کی جان مارنا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، کسی کی آبرو پر حملہ کرنا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ، حجۃ الوداع کا خطبہ، عظیم خطبہ تھا آپ کا، اس میں آپ نے ایک سوال پوچھا، لوگوں یہ کون سا دن ہے؟ کہ اللہ کے رسول یوم عرفہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحجہ ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ مکہ مکرمہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگا کہ آپ شاید نام تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اس دن کا، اس مہینے کا، جگہ کا۔ فرمایا جس طرح سے یہ دن تمہارے لیے قابل احترام ہے، یہ شہر قابل احترام ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے، اسی طرح سے تمہارے اوپر دوسرے مسلمان کی عزت بھی قابل احترام ہے، اسی طرح سے مسلمان کی جان قابل احترام ہے، اسی طرح سے مسلمان کا مال تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ خبردار کسی مسلمان کے مال پر ہاتھ مت صاف کرنا، اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال مت کھانا، مت کھانا۔ یہ اسلامی ریاست کے اصول سمجھائے، ہم گھر سے تو شروع کریں۔ اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جانا، بڑا گناہ ہے یہ بھی، یتیم کے مال کے قریب مت جانا، اس کے بلوغ تک انتظار کرو، بالغ ہونے کے بعد مال اس کے سپرد کر دو۔
پھر بھی دیکھو کہ اگر وہ سمجھدار ہو گیا ہے تو مال اس کے سپرد کرو، ورنہ نہ سپرد کرو، 25 سال تک دیکھو، اس کا انتظار کرو۔ اور فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ناپ تول ٹھیک ٹھیک کرنا اسلامی معاشرے کے اندر، اس میں معاملات میں ہیر پھیر نہیں کرنا، کمی بیشی نہیں کرنا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، سنی سنائی باتوں پر کان مت دھرنا، سنی سنائی باتوں پر کان مت دھرنا، سنی سنائی باتوں پر کان مت دھرنا۔ باپ سے انسان کو کتنی محبت ہوتی ہے، اگر باپ کے خلاف بھی کوئی باہر سے ایک چلتا ہوا آدمی، بیکار قسم کا آدمی باپ کے خلاف بھی کوئی بات کرتا ہے تو آدمی باپ کے حوالے سے بھی بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا نیک ہے، یہ میرا باپ ہے، اس کے متعلق تو میں اچھا گمان رکھوں، اس کی بات سن لیتا ہے اس شیطان کی۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسلامی معاشرہ یہ چاہتا ہے، اسلام یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اپنے کانوں کو محفوظ رکھو، دوسروں کی باتوں پر کان مت دھرا کرو۔ جب تک تم خود کسی چیز کو دیکھ نہ لو، کسی برائی کو دیکھ نہ لو، سنی سنائی پر کیوں کان دھرتے ہو؟ کیوں کان دھرتے ہو سنی سنائی پر، جس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے؟ اور سورۃ الحجرات میں بڑی تفصیل سے یہ مضمون ذکر فرمایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی شخص خبر لے کر آتا ہے تو تحقیق کیا کرو، بلا تحقیق خبر پر عمل مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ ایسا اقدام کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں شرمندگی ہو اور افسوس ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان دوسرے کے متعلق خالی و ذہن صاف۔ آپ نے فرمایا میرے سامنے برائیاں مت لایا کرو، لوگوں کی شکایات مت لایا کرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں سے جاؤں اس دنیا سے تو سلیم الصدر، میرا سینہ تمہارے بارے میں بالکل صاف ہو، میرا سینہ بالکل پاک ہو، میرے سامنے برائی مت لایا کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے سامنے کسی نے کسی کی برائی کی کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یوں کہا ہے، فرمایا ارے ظالم، فلاں نے تو مجھے تیر مارا، وہ تو تیر نہ لگا، وہ تیر اٹھا کے تو نے آ کے میرے سینے میں گھونپ دیا۔ کیا ضرورت تھی مجھے بتانے کی کہ اس آدمی کے متعلق میرے ذہن میں اچھی رائے تھی، آپ نے اس کے متعلق میرے دل کو میلا کر دیا۔ تم میرے نزدیک ایک معتمد اور معتبر آدمی تھے اور تم نے اپنے اعتبار کو ختم کر دیا کہ تو غیر معتبر آدمی ہے۔ آج میری خبریں، اس کی خبریں میرے پاس لاتا ہے تو میرے بھی لے کر وہاں جاتا ہوگا۔ یہ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ کیوں؟ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، یہ کانوں کے متعلق سوال ہوگا کیا اندر ڈالا ہے، بصر آنکھ کے متعلق سوال ہوگا، دل کے متعلق سوال ہوگا کہ دل میں کیا کیا سوچا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تکبر نہ کرنا، نہ مال پر تکبر، نہ جان پر تکبر، نہ اقتدار پر تکبر، غرور نہ کرنا۔ فرمایا تم کتنا ہی زمین پر زور زور سے پیر مارو گے نا، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو اور پہاڑوں کو چھو نہیں سکتے ہو، یہ سب کام گناہ کے ہیں۔ یہ 14 نکات ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، میں عرض کیا کرتا ہوں یہ 14 نکات ایسے ہیں جیسے لکھے ہوئے ہوں اور آخر میں مہر لگی اور دستخط کیے ہوئے ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میری طرف سے وحی ہے، یہ تیرے رب کی طرف سے وحی آئی ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں نہیں۔ تو ان اصولوں پر اپنے گھروں کو لاؤ نا، اس پر اپنے گھروں کو لاؤ، دیکھو گھر کی زندگی کتنی پرسکون بنتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ تیسرا اور چوتھا رکوع، یہ 2 رکوع ہیں سورہ بنی اسرائیل کے، ان کا بار بار مطالعہ کیجیے گا، پڑھیے گا۔ اور اس کے بعد سورۃ الکہف ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت میں فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے۔ صورت تو ایسی ہے کہ یہ بہت تفصیل چاہتی ہے، یہ 1 گھنٹے کی بات نہیں، اور اگر اس میں میرے دوست و احباب تیار ہوں تو یقیناً میں اس کا علیحدہ سے ایک کورس رکھنے کے لیے تیار ہوں، مگر رمضان کے بعد کم از کم اس کو سمجھنے کے لیے، صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے 23 سال میں قرآن نازل ہوا تو کم از کم 23 گھنٹے درکار ہیں۔ روزانہ 1 گھنٹہ کوئی دے تو انشاءاللہ اس کو اچھی طرح سے ہم سمجھا سکیں گے کہ سورۃ الکہف کیا چاہتی ہے، کیا تقاضا ہے، کیا مطالبہ ہے، فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ اور اس زمانے میں جو فتنے آ رہے ہیں، دجالی فتنے، آپ کو معلوم ہے نا، سورۃ الکہف جو پڑھتا ہے دجالی فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جمعے کو پڑھنے کی تاکید ہے، کیوں؟ اس میں کیا مضامین ہیں جن مضامین کا تعلق دجال کے ساتھ ہے؟ کچھ تو ہے اس میں۔ اس پر مفسرین نے، علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، صرف سورۃ الکہف کی تفسیر پر موٹی موٹی ضخیم کتابیں۔ ایسے رجال دنیا میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہ سمجھایا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایمان اور مادیت کا معرکہ ایک کتاب ہے جو سورۃ الکہف کی تفسیر، بہترین کتاب۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے دجال کا خد و خال، وہ اس کا نام ہے،
اور اس میں سورۃ الکہف کی تفسیر انہوں نے سمجھائی ہے کہ اس صورت کا دجالی فتنوں سے کیا تعلق ہے اور کس طرح سے اس صورت میں بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ میں اس میں سے چند باتیں پڑھتا ہوں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو آج کی نشست میں فائدہ ہو جائے، باقی جو پڑھنا چاہے پھر تفصیل سے وقت لے کے آئے انشاءاللہ۔ نمبر 1، کرنا کیا ہے، فتنوں سے بچنے کا حل کیا ہے۔ اصحاب کہف کی زندگی، تو یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، میں واقعے میں نہیں جاتا، کہ گزشتہ قوموں کے لوگ تھے، 309 سال غار میں اللہ نے ان کو سلا دیا، اور وہ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے وہاں گئے، ایمان بچانے کے لیے، کہ ایمان اتنا قیمتی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کیا، اللہ نے کانوں پر مہر لگا دی۔ عجیب بات ہے، کانوں پر مہر لگا دی، سلا دیا نا اللہ نے۔ تو آدمی سوتا آنکھ بند ہوتی ہے کہ کان بند ہوتا ہے؟ بولو بھائی۔ مگر قرآن کہتا ہے وربطنا، کہ ہم نے تو ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے جوانوں، دوستو، نقطہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ غار کے اندر رہ رہے تھے، اور وہ روزانہ آ کر اپنے شہر سے کھانا لے کے جاتے تھے، اور کھانے کی وجہ سے جب شہر میں آتے اپنا بیس بدل کر، تو وہاں خبریں ملتی تھی کہ آج بادشاہ نے یہ کیا، آج یہ ہوا، آج فلاں کو مارا، آج فلاں کو قتل کیا، فلاں جگہ چھاپا پڑا۔ یہ جو حالات تھے، تو یہ حالات ان کو پریشان کر رہے تھے کہ کسی وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنا ایمان چھوڑ بیٹھیں گھبرا کر، اس لیے اللہ نے کانوں پر پردے لگا دیے تاکہ باہر کی کوئی خبر ہی نہ آئے۔ تو یہ دجالی فتنہ جو موبائل کی شکل میں آپ کے پاس ہاتھ میں ہے، تو پھر یہ آپ کو آپ کا ایمان محفوظ رہنے دے گا کیا؟ کہفی زندگی پر آؤ، تنہائی کی زندگی پر آؤ، رمضان کے مہینے میں کہفی زندگی، غار والی زندگی، تنہائی والی زندگی، ہٹاؤ اس میں سے اس طرح کی ساری چیزیں، ورنہ یہ ایمان تباہ کر دے گا آپ کا۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ۔ نمبر 1، تیرے پروردگار نے جو آپ کی طرف وحی کیا ہے نا، یہ کتاب، یہ قرآن کریم کی شکل میں، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ، اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، بالکل پیچھے پیچھے چلتے رہے، دائیں بائیں نہیں ہونا، دائیں بائیں نہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا میرے پیچھے پیچھے آتے رہنا، کچھ بھی ہو میرے اب پیچھا نہیں چھوڑنا، دامن پکڑ لو پیچھے سے، بس ساتھ ساتھ چلتے رہے، اس کا دامن پکڑ لو۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ، فتنوں کے زمانے میں اس کا دامن پکڑ لو، اس کا دامن پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو تھام لو۔ اس کو تھامنا ایسا ہے جیسا کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ چمٹا لیا، اور جس نے اللہ کے ساتھ چمٹا لیا وہ ضائع ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ ہے پہلا اصول، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ۔ دوسرا اصول بڑا عجیب اصول ہے، بڑا عجیب اصول ہے، مگر آج ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو حکم ہے، اللہ پاک جب کسی خاص بات کا حکم دیتا ہے نا، تو اپنے نبی سے وہ بات عمل وہاں سے شروع کرواتا ہے، وہاں سے اللہ عمل شروع کرواتا ہے۔ کیا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے پیارے جو صبح شام اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں، اے پیارے نبی آپ ان کی مجلس میں جا کے بیٹھیے۔ نیک صحبت ہے، نیک صحبت ہے، اچھی صحبت ہے۔ آج جوان کو اچھی صحبت اگر میسر ہو جائے تو یہ جوان یہ دنیا کی تقدیروں کو پلٹا کرتا ہے، یہ دنیا کی تقدیروں کو بدل سکتا ہے۔ بوڑھوں کے تجربات ہوں اور جوانوں کی محنت ہو اور اچھی صحبت ان کو میسر ہو تو یہ زمانے کو بدل سکتے ہیں، مگر ہو تو صحیح نہ یہ اچھی صحبت چاہتا ہے اور نہ اچھی صحبت اسے ملتی۔ اس لیے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ چمٹے رہیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ تیسری بات، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ کس کی صحبت نہیں اختیار کرنی، کس کی مجلس نہیں اختیار کرنی؟ جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے خالی کر دیا اس کی مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے خالی کر دیا، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا نام اس کی زبان پر آئے۔ اتنی خباثت ہے اس میں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا نام اس کی زبان پر آئے اور اس کے دل کے اندر ہمارا نام ہو، اس لیے اس کے اندر اتنی برائیاں ہیں، اگر تو اس کی مجلس میں بیٹھے گا تو تجھے تباہ کر دے گا وہ۔ یا اللہ کوئی نشانی تو بتاؤ اس کی۔ دو نشانیاں سمجھے، دو نشانیاں بھائی۔ جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے خالی کر دیا ہے اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس کی دو نشانیاں۔ نمبر 1، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہشات کا پیروکار ہوگا، اللہ کے حکم کا پیروکار نہیں، نبی کی سیرت کا پیروکار نہیں، کس کا پیروکار؟ خواہش۔
جو اندر سے اٹھنے والی چاہت ہے اسی کو پورا کرے، دن میں بھی اسی کو پورا، کھانا بھی اپنی چاہت کے مطابق، سونا بھی چاہت کے مطابق، چلنا بھی چاہت کے مطابق، سفر بھی چاہت کے مطابق، کاروبار بھی چاہت، جو اندر سے اٹھ رہی ہے اسے پورا کر رہا، یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بس چاہت پوری ہونی چاہیے، تمنا پوری ہونی چاہیے، یہ ہے خواہش کا پیروکار۔ نمبر 2، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کی زندگی میں اعتدال نہیں ہے، غیر معتدل زندگی گزار رہا ہے، محبت میں اعتدال نہیں، نفرت میں اعتدال نہیں، غصے میں اعتدال نہیں، پیار میں اعتدال نہیں، خرچ کرنے میں اعتدال نہیں، زندگی کے کسی شعبے میں اعتدال نہیں ہے، یہ 2 نشانیاں سمجھائی ہیں، ایسے شخص کی صحبت مت اختیار کرنا۔ اور چوتھی اور آخری بات، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، جو اللہ کی طرف سے بات پہنچی ہے وہ بات کہتے رہنا، حق بات ہمیشہ کہتے رہنا، حق بات کی تلقین ہمیشہ کہتے رہنا۔ یہ 4 باتیں گویا کہ سمجھائی ہیں اس سورۃ الکہف کے خلاصے سے کہ اگر آپ فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ان 4 باتوں پر آ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ جو مضامین عرض کیے اللہ ہمارے دلوں میں ان کو بٹھا دے، اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، اللہ ہمارے جوانوں کے دلوں کو بدل دے، اللہ ہمارے بزرگوں کے دلوں کو بدل دے، اللہ ہمارے بچوں کے دلوں کو بدل دے، جس طرح سے تو چاہتا ہے اللہ اس طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ خواہشات کی پیروی سے ہماری حفاظت فرما، بے اعتدالی کی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ یہ جو 14 نکات سورہ بنی اسرائیل کے بیان ہوئے ہمیں اپنے گھروں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے گھروں میں اللہ ان کے نفاذ کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔